وہ تاریخی سچائی بالکل سامنے نظر آ گئی ہے کہ عمران خان کے منتخب جمہوری حکومت کو جس سائفر کے ذریعے اور جس سازش کے ذریعے گرایا گیا، کل انٹرنیشنل میڈیا کے ایک ڈراپ سائٹ انہوں نے باقاعدہ اس سائفر کے متن کو پوسٹ کر کے عمران خان صاحب کے اور ہمارے پی ٹی آئی کے بیانیے کو سچ ثابت کر دیا۔ اللہ الحق ہے، سچ کا خدا ہے۔ انہوں نے پریس کانفرنسز کر کے عمران خان کے بیانیوں کو جھٹلانے کی کوشش کی، لیکن عمران خان صاحب نے پوری قوم کو واضح بتایا کہ اس کے پیچھے بین الاقوامی سازش تھی اور یہاں پہ موجود مسلط مافیا، کٹ پتلیاں اور سہولت کاروں نے ان کی معاونت کی اور پی ٹی آئی کے منتخب حکومت کو گرایا گیا۔ عمران خان اس وقت اس ملک کے 25 کروڑ عوام کا مقبول ترین لیڈر ہے۔ 25 کروڑ عوام ان کے پیچھے کھڑے ہیں۔ ملک کے 65% نوجوانوں کے دلوں میں بستا ہے۔ عمران خان ایک نظریے کا نام ہے، ایک سوچ کا نام ہے، ایک آئیڈیا کا نام ہے۔ عمران خان کو سازش کے زور پر، ڈنڈے کے زور پر، طاقت کے زور پر ختم نہیں کیا جا سکتا۔ آج یہ تمام حقائق منظر عام پر آ رہے ہیں۔ یہ پاکستان کے خلاف سازش تھی، یہ پاکستان کی خودداری اور غیرت کے خلاف سازش تھی۔ قاسم سوری صاحب نے اس وقت جو رولنگ دی وہ بالکل پاکستان کے آئین کے آرٹیکل 5 کے تحت تھی۔ آرٹیکل 5 پاکستان کا اسی حوالے سے ہے کہ ایوری سٹیزن مسٹ ہیو لویلٹی ٹورڈز دی کانسٹیٹیوشن۔ تو قاسم سوری صاحب نے پاکستان کے مفاد کو مد نظر رکھ کر یہ رولنگ دی تھی، چونکہ پاکستان کے خلاف سازش ہوئی تھی۔ بین الاقوامی طاقتیں کون ہوتے ہیں کہ وہ ہمارے ساورنٹی کو چیلنج کرتے ہیں، وہ ہمیں ڈکٹیٹ کرتے ہیں، اور اس سائفر سے واضح ہو گیا ہے جس طرح تکبرانہ اور غرورانہ انداز میں لکھا گیا تھا کہ اگر آپ عمران خان کو عدم اعتماد کے ذریعے ہٹائیں گے تو پھر پاکستان کے لیے اور آپ کے لیے اچھے حالات ہوں گے، اگر آپ عمران خان کو نہیں ہٹائیں گے تو پھر حالات پاکستان کے لیے انتہائی ناسازگار اور مشکل ہوں گے۔ پورے قوم کو پتہ چلنا چاہیے کہ اس وقت جو مافیا ملک پر مسلط ہے، یہ جو امپورٹڈ گورنمنٹ 3 سال سے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سازش ہوئی تھی، آج ہمارا جو بیانیہ ہے وہ سچ ثابت ہو چکا ہے۔ محترم صحافی حضرات، اس کے ساتھ ساتھ جیسا کہ آپ سب کو بخوبی علم ہے کہ ہمارے قائد عمران خان صاحب کو جیل میں 1000 دن سے زائد ہو چکے ہیں۔ انہیں روزانہ 22 گھنٹے قید تنہائی میں رکھا جاتا ہے، جو کہ انٹرنیشنل بنیادی انسانی قوانین کی بھی خلاف ورزی ہے۔ یہ ذہنی اور جسمانی ٹارچر کے زمرے میں آتا ہے۔ عمران خان صاحب کو اپنی بہنوں سے، اپنے رفقا سے، اپنے وکلا سے ملنے نہیں دیا جا رہا۔ ان کے ملاقاتوں پر گزشتہ 1 سال سے عملاً پابندی ہے۔ اسی طرح بشرا بی بی کے ساتھ بھی ناروا سلوک رکھا جا رہا ہے، اور گزشتہ 8 اپریل کو بیرسٹر سلمان صفدر کی عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی تھی، تو عمران خان صاحب نے ان کو بتایا تھا کہ میری آنکھ ابھی تک ٹھیک نہیں ہوئی ہے۔ تو پی ٹی آئی کا اور خان کے بہنوں کا مطالبہ ہے کہ عمران خان صاحب کا آنکھ کا معائنہ بہنوں کی موجودگی میں، ذاتی معالج کی موجودگی میں اور ماہرین کی موجودگی میں شفا انٹرنیشنل میں کرایا جائے۔ بہت شکریہ۔ علم ہے کہ 2022 میں ایک جمہوری حکومت کو کس طرح گرایا گیا۔ اس سے ثابت ہوا کہ ہم خارجہ طور پہ بھی آزاد نہیں ہیں۔ ایک مراسلہ آتا ہے، اس مراسلے کے آنے کے پیچھے کچھ وجوہات ہیں۔ وجوہات یہ تھے کہ عمران خان صاحب ماسکو گئے، انہوں نے روس کے صدر سے ملاقات کی، وہاں پہ کچھ گندم کے حوالے سے، پیٹرول کے حوالے سے بھی بات ہوئی۔ ان کا دورہ اس سے پہلے شیڈول تھا کہ روس یوکرین پہ حملہ کرتا، اس کے باوجود 2 مرتبہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے اس وقت کے آرمی چیف سے اس حوالے سے بات کی۔ انہوں نے کہا کہ آپ چلے جائیں، آپ کا دورہ پہلے سے شیڈول ہے۔
اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ سائفر کا آنا پاکستان تحریک انصاف کے منتخب حکومت کو عدم اعتماد کے ذریعے گرانا، اس کے لیے زر زور کی طاقت کا استعمال، اس کے جو منفی اثرات ہیں وہ آج تک پاکستان کے عوام وہ ہم برداشت کر رہے ہیں۔ کرونا میں پیٹرول آپ کے سامنے تھا ریٹ، گندم کی ریٹ آپ کے سامنے تھی، عائشہ خوردنوش آپ کے سامنے تھا۔ آج کرونا بھی نہیں ملک میں، تو وہ تمام وہ منفی اثرات ہیں جو ہم آج سب برداشت کر رہے ہیں۔ تو کیا اس وقت کے جو چیف تھے، میں تو اسے جنرل نہیں کہوں گا، چونکہ عمران خان صاحب نے کہا کہ یہ ملک بھی میرا ہے، یہ ادارے بھی میرے ہیں، یہ فوج بھی میرا ہے، میں اسے باجوہ کہوں گا